السلام علیکم ایوری باڈی، ویلکم بیک ٹو انادر بیوٹیفل ڈے۔ آج میرے بیٹے نے بیڈ سے اٹھنے سے پہلے ہی مجھے بول دیا تھا کہ ماما آج میں نے پراٹھا نہیں کھانا، آج مجھے بریڈ کھانی ہے اور ساتھ فرائیڈ ایگ کھانا ہے۔ تو میں نے اس کو مزیدار سے 2 سلائس بریڈ کے گرم کر کے دیا اور ساتھ ایگ فرائی کر کے دیا۔ اس کے بعد ابو نے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ آج ہمارے کزن کی چھوٹی سی دعوت ہے۔ وہ اپنی شادی کے بعد فوراً ہی آؤٹ آف کنٹری چلے گئے تھے، تو ہم ان کو نہیں انوائٹ کر سکے تھے، تو میری امی نے آج ان کے لیے چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کیا، جس کے لیے انہوں نے پہلے سے ہی بول دیا تھا کہ میں نے کچھ بھی زیادہ نہیں کھانا، بس ایک مٹن کڑھائی اور بریانی آپ نے بنانی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 ہی چیزیں تیار کی۔ میں نے اپنی امی سے بولا کہ بریانی آپ بنا لیں اور جو کڑھائی ہے وہ میں بنا لیتی ہوں، کیونکہ مجھے ابو نے شنواری بنانا سکھائی تھی، تو میں نے بھی تیل زیادہ سا ڈال کر پہلے گوشت کو فرائی کرنا سٹارٹ کیا اور شنواری بنانا سٹارٹ کی۔ بڑے مزے کی شنواری میری بنی تھی آج۔ ابو کی ریسیپی کو میں نے ایز اٹ از فالو کیا تھا، بس میں نے آج تیل تھوڑا کم ڈالا تھا اور جو ایکسیس تیل تھا وہ میں نے نکال لیا تھا آلریڈی۔ اچھا، اس کے بعد جب بریانی بنانے کی باری آئی تو میری امی کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، تو بچے میری چھوٹی بہن دیکھ رہی تھی، تو بریانی بھی میں نے ہی بنائی۔ اور میٹھے میں ہم نے مینگو ساگو بنایا تھا، کیونکہ گرمیاں ہیں، آم بھی ہیں، تو ہم نے بس وہی بنانا پریفر کیا، اور مزیدار سا ٹھنڈا ٹھنڈا اچھا لگتا ہے، کیونکہ آج موسم بھی اچھا تھا، بارش بھی نہیں تھی اور تھوڑی دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے مینگو ساگو کھانا پکاتے ہوئے میری امی اکثر کہتی ہیں گھر کا دسترخوان ہمیشہ آباد رہنا چاہیے۔ مہمان اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی سے گھر کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ چھوٹی سی دعوت بھی اکثر محبت اور اخلاص سے بنائی جائے تو اس کی اپنی ہی خوشی ہوتی ہے۔ کھانا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو ہمیشہ اپنی رحمت، برکت اور مہمانوں کی خوشیوں سے آباد رکھے، آمین۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی کسی کی زندگی کو دیکھ کر سوچتے ہیں کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہوتی، لیکن سچ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے نا، وہ اس کی زندگی میں کوئی آزمائش نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہر چہرے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے، اس لیے کبھی کسی کی زندگی سے حسد مت کریں۔ ہو سکتا ہے جس نعمت کو دیکھ کر آپ اس پر رشک کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ کسی ایسی پریشانی سے گزر رہا ہو جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں۔ جب بھی کسی کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ دیکھیں، دل سے دعا کیجیے، اللہ جس طرح تو نے اپنا ہر کرم ان پہ کیا ہے، اپنے فضل سے مجھے بھی حلال اور بہترین نعمت عطا فرما۔ اور پھر اپنی زندگی کے ان نعمتوں کو بھی یاد کیجیے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، سانس لینا، صحت، گھر، اپنے لوگ، روزی، یہ سب کتنی بڑی نعمتیں ہیں جن کا ہم اکثر احساس نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، شکر کرنے والا انسان کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے فضل سے دروازے کھولتے ہیں۔ اس لیے آج سے ایک فیصلہ کیجیے، کسی کی کامیابی دیکھ کر دل تنگ نہیں کریں گے بلکہ اس کے لیے خوشی محسوس کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ جو رب دوسروں کو عطا کرتا ہے وہ رب آپ کو بھی عطا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو حسد سے محفوظ رکھیں، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کریں، حلال برکت والی نعمتوں سے نوازیں، آمین۔ اچھا، جب ہم کھانا تیار کر چکے تھے تو میرے جو تائی تایا ہیں وہ زیادہ چل نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ پہاڑی راستہ ہے، تو ان کا کھانا ہم لوگوں نے ان کے گھر ہی بھیج دیا تھا، اور باقی جو میرے کزن اور ان کی وائف تھے، میری بھابھی ہیں، وہ ہمارے گھر ہی آ گئے تھے، ان کو ہم نے گھر پہ انٹرٹین کیا تھا اور ہم نے بڑے مزے سے کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا تھا۔ اچھا، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اپنا دروازہ شیئر کروں گی جو ہم لوگوں نے پچھلے دنوں کام کروایا تھا، جس کی حالت اتنی خستہ ہو گئی تھی کہ کام کرواتے کرواتے یہ بالکل نیچے گر گیا تھا، تو ابو نے نا دروازہ ہٹوا کے ایک سائڈ پہ اس کی چھوٹی سی دیوار بنوا لی تھی، اور اس پہ جو تھا وہ لوہے کی جو ہوتی ہے نا چوکھاٹ ٹائپ، وہ لگوائی تھی۔ ابھی آپ نیکسٹ کلپ میں دیکھیں گے کہ اس کی ٹرانسفارمیشن ایسے ہوئی تھی۔ ابھی اس میں پینٹ ہونا باقی ہے، کام پراپر نہیں ہوا ہے کیونکہ برسات کا موسم ہے اور بارشیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔